شاہ بہرام شکار پر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ پری حسن بانو نے غسل کیا اور کچھ بال حسن بانو کے گھر سے باہر پانی میں بہہ کر چلے آئے۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر شاہ پری بانو کے بالوں پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بہت ہی زیادہ چمکدار چیز ہے کہ جو کہ پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے بال اٹھا لیے، وہ بالوں کو لے کر وہاں کے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور وہ بال بادشاہ کے آگے اس نے پیش کر دیے۔ اب بادشاہ تو وہی تھا جو پہلے وزیر تھا، اس نے وہ بال دیکھے تو اس آدمی سے کہا، یہ بال تو کسی عورت کے معلوم ہوتے ہیں، اور جس کے بال اس قدر خوبصورت اور حسین ہیں وہ خود کس قدر حسین ہوگی، تم کو یہ بال کہاں سے ملے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ سے ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ بال دیکھے جو کہ چمک رہے تھے، اس لیے میں نے اٹھا لیے اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا، تم ایسا کرو، میرے کچھ سپاہی اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ اور اس گھر میں جو بھی عورت رہتی ہے اسے لے کر آؤ۔ اب وہ شخص سپاہیوں کے ساتھ ہی اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں پری بانو کے گھر پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو پری بانو نے پوچھا، کون ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہمیں یہاں کے بادشاہ نے بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کا حکم ہے کہ آپ کو ان کے دربار میں پیش کیا جائے اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب پری بانو نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ جب میرا شوہر گھر آئے گا اس سے پوچھوں گی، اگر اس نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں آؤں گی، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ اور جب میرا شوہر مجھے بھیجے گا تو میں آ جاؤں گی۔ اب سپاہی جو ہے وہ واپس چلے گئے اور جا کر بادشاہ کو پری بانو کا یہی پیغام دے دیا۔ بادشاہ بہت جلال میں آ گیا، اس نے کہا، ایک معمولی عورت کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے انکار کر دیا، اس نے میرے بلانے پر انکار کر دیا۔ اب تم لوگ ایسا کرو، اس کے گھر پر پہرا دو، جیسے ہی اس کا شوہر واپس آئے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عورت میرے پاس کیسے نہیں آتی۔ سپاہی وہاں سے چلے گئے اور وہ سب پری بانو کے گھر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ادھر رات کو شہزادہ شاہ بہرام گھر واپس آیا، وہ بہت ہی خوش معلوم ہو رہا تھا، اسے بہت اچھا شکار ملا تھا۔ شاہ بہرام جب گھر آیا تو پری بانو نے اسے سپاہیوں کی آمد کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر شہزادے کی خوشی کافور ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہا، میری غیر موجودگی میں اس بادشاہ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تمہیں اپنے دربار میں بلوائے؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے شاہ بہرام نے کہا، اب مجھے لگتا ہے کہ اس کا مجھے کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ اب اس بات کے بعد شاہ بہرام نے بگے دیو کا دیا ہوا بال نکالا اور اس بال کو اس نے آگ سے جلا دیا۔ جیسے ہی اس نے آگ سے اس بال کو جلایا، فوری طور پر تیز آندھی چلنے لگی اور پھر بگا دیو وہاں پر حاضر ہو گیا۔ شاہ بہرام نے اسے ساری بات بتا دی اور بگے دیو سے کہا کہ مجھے اب ان کا انتظام کرنا ہے۔ بگے نے کہا، تم فکر مت کرو شاہ بہرام، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو نے ایک زوردار کہکا لگایا تو آسمان پر ہر طرف جنات اور دیو اکٹھے ہو گئے۔ اب بگے دیو نے کہا، جاؤ اور جا کر اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور یہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے یہاں ہمارے سامنے پیش کرو۔ تمام جنات اور دیو تھوڑی ہی دیر میں سلطنت میں پہنچ گئے اور پھر واقعہ ہی کچھ دیر میں محل کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی گئی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں کا بادشاہ رسیوں سے بندھ کر شاہ بہرام اور بگے دیو کے پاس پیش کر دیا گیا۔ اب اسے پری بانو کی کوئی ہوش نہیں تھی، وہ تو بگے دیو اور شاہ بہرام سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس نے شاہ بہرام کو پہچان لیا تھا
اس نے شاہ بہرام سے کہا مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، میں تمہارے والدین کو بھی رہا کر دوں گا اور اپنے بیٹے کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سلطنت چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب شاہ بہرام نے پری بانو سے پوچھا تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ پری بانو نے کہا اس کی سزا موت ہے، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا یا پھر میرے ساتھ کیا ہے۔